آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 لوگ کون سے ہیں؟ تو فرمایا امام عادل، ایک ایسا رہنما، ایک ایسا سربراہ جو عدل کرنے والا ہو۔ فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان جس کی اپبرنگنگ، پرورش، نوجوانی کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزری ہو۔ یہ بات سمجھ میں ہمیں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں جو فلسفی آف ورشپ ہے وہ صرف مسجد، ممبر اور محراب کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ اسلامک فلسفی آف ورشپ یہ آپ کی پوری زندگی کو عبادت سے تعبیر کرتی ہے۔ میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا سننا، کھانا اور پینا، اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور جاگنا، لینا اور دینا، یہاں تک کہ میرا قلم سے کچھ لکھنا یا میرے قلب و ذہن میں گزرنے والے وہ خیالات جن کو میں عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ اختیار کر لیتا ہوں، تو یاد رکھ لیجئے کہ اسلام کا تصور عبادت یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، شریعت اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یہاں اذان کی آواز ہوئی، وہ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، پھر دل بے چین رہتا ہے کہ کب مجھے اللہ کی طرف سے اذن حضوری نصیب ہو اور میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں۔ فرمایا چوتھا وہ شخص ہے، 2 ایسے لوگ اگر کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے۔ آج جو ہمارے ریلیشنز، ہمارے روابط اور تعلقات ہیں، ان کی بنیاد ذاتی اغراض و مقاصد، نفسانی خواہشات، جاہ و منصب اور اقتدار کی محبت اور you name it، آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں، ہم اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ریلیشن شپس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور حضور نے فرمایا جو کسی سے تعلق صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، پروردگار عالم ایسے لوگوں کو آخرت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح اگر کبھی کوئی شخص ایسا ہو جسے گناہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہو لیکن وہ اس گناہ کو یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست کی تعریف یہ ہے کہ اس کی تنہائی پاک ہو۔ اگر میں اپنی تنہائی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پاسداری نہیں کرتا تو یقیناً کسی بھی صورت میں پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بننے کا حقدار نہیں کہا جا سکتا۔ اور 2 پرابلمز ایسے ہیں جن میں تقریباً ہر شخص مبتلا ہے، اور وہ ہے فیئر اینڈ سورو، خوف اور حزن۔ اور اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں پروردگار عالم ان پر خوف اور حزن کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو۔ 7واں شخص وہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہو، اور پروردگار عالم کو یاد کرنے کی اس کیفیت میں کبھی معاملہ کچھ یوں ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خوف سے تنہائی میں بیٹھ کر رونے والے شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔